بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ وہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا تجارتی راستہ تھا۔ بادلوں اور طوفانی بارش نے دن کو رات میں بدل دیا تھا۔ بجلی کوند رہی تھی۔ 3 مسافر اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ وہ خوف زدہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی پانی کے ریلے کی جو ان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ تینوں بڑی تیزی سے کوئی پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک نے کہا، وہ سامنے ایک پہاڑ ہے، ہم وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ لے لیتے ہیں۔ تینوں بڑی تیزی سے پہاڑ کی جانب بڑھے اور وہاں موجود ایک غار میں پناہ لے لی۔ غار کے منہ سے تھوڑی سی روشنی اور بارش کا شور سنائی دے رہا تھا۔ تینوں نے کچھ چین کی سانس لی کہ بجلی اور طوفان سے پناہ گاہ مل گئی۔ اور پھر عجیب ماجرا ہوا۔ ایک بڑا سا پتھر آ کر چٹان کے منہ کے اوپر گر گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار میں مکمل اندھیرا ہو گیا اور تاریکی چھا گئی۔ وہ ایک بار پھر اس نئی مصیبت سے گھبرا گئے اور اسے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ چٹان اتنی بھاری تھی کہ 100 لوگ بھی اسے ہلا نہیں سکتے تھے۔ اب اللہ کے علاوہ انہیں وہاں سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ اب تینوں نے آپس میں بیٹھ کر بات کرنی شروع کی اور کہنے لگے، اپنے اپنے اچھے عمل کو یاد کرو جو صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے ہی کیے ہوں۔ ایک بولا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے 3 سا چاول کے لیے میرے پاس کام کیا، لیکن وہ مزدور کسی وجہ سے غصہ میں آ کر میرے پاس سے چلا گیا اور اپنے چاول وہیں چھوڑ گیا۔ میں نے وہی چاولوں سے کاشت کی اور پھر اس میں اتنی برکت ہوئی کہ میں نے گائے، بیل، بکریاں خرید لی۔ کچھ عرصہ بعد وہی مزدور آیا اور کہا، میرے چاول لوٹا دو۔ تو میں نے کہا، یہ گائے، بیل اور بکریاں جو بھی کھڑے ہیں سب لے جاؤ۔ اس نے کہا، میں نے صرف چاول کے لیے کام کیا تھا۔ میں نے کہا، یہ سب اسی کاشت کی آمدنی ہے، اور وہ سب کچھ لے کر چلا گیا۔ اور پھر کہا، اللہ اگر میری ایمانداری تجھے پسند آئی تو غار کا منہ کھول دے۔ اور پھر دوسرا آدمی بولا، اے اللہ تجھے معلوم ہے جب میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ہر رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر ان کو پلاتا۔ ایک روز مجھے دیر ہو گئی، جب میں آیا وہ سو چکے تھے، اور دوسری جانب میرے بیوی بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی جب تک ماں باپ کو دودھ نہ پلاؤں تب تک بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ مجھے میرے ماں باپ کو جگانا بھی پسند نہیں تھا۔ میں وہیں کھڑا رہا، ان کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے خوف سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے۔ اور پھر تیسرا بولا، اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے محبوب تھی۔ میں نے ایک بار زنا کرنا چاہا، اس نے انکار کیا، مگر وہ کسی مجبوری میں اس شرط پہ تیار ہو گئی کہ میں اسے 100 اشرفیاں لا کر دوں گا۔ میں نے اشرفیوں کی کوشش کی اور وہ رقم مجھے مل گئی۔ میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ۔ اور میں کھڑا ہو گیا اور 100 اشرفیاں بھی واپس نہ لیں۔ اگر میرا یہ عمل تیرے ڈر سے منسوب تھا تو راستہ کھول دے۔ پھر تینوں نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اگر ہمارے یہ عمل تجھے قبول ہوئے تو راستہ کھول دے۔ پھر اچانک وہ چٹان غار کے منہ سے ہٹنے لگی اور دیکھتے دیکھتے راستہ خود ہی بن گیا۔ انہوں نے باہر آ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اس واقعے کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لائک سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔